الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللہ کریم، اللہ مہربان کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اشرف الامم سے بنایا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والوں کی تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہماری امت کے ہوں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دنیا ہماری وقتی زندگی ہے، اصل زندگی، ابدی زندگی، خالد مخلد جو زندگی ہے وہ تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں جہنم اور اس کے وعید کے بارے میں مختصر گفتگو کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وعد اور وعید، جنت اور جنت کی نعمتیں بیان کر کے ترغیب دیا ہے تاکہ لوگ جنتیوں کے کام کریں۔ آج کا موضوع یہی ہے، جہنم اور جہنمیوں کے لیے جو وعید ہے اسے سن کر لوگ جہنم سے اجتناب کریں۔ اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پر امتحان سب سے عظیم خطرناک امتحان کی کیفیت یہ ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ انتہائی مشقت آمیز ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، جہنم تک لے جانے والے جو راستے ہیں وہ شہوتیں ہیں، رغبتیں ہیں، مزخرفات ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یہ سارے رکاوٹیں ہیں جنت کے لیے، جہنم کے راستے ہیں۔ آج ہم نے یہ فکر کرنی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم جنتی بن جائیں، اور جنت میں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کی نگاہوں نے نہیں دیکھی ہے، وہم و گمان میں نہیں گزرے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں جستجو محنت کرنی چاہیے۔ اس جنت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم قرآن کریم بتاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مطہرہ ہے۔ فرائض کے پابندی کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا یہ جنت تک پہنچا دینے والی چیزیں ہیں۔ جنت سجا بجا کے تیار رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے موقع پر آپ کو دکھایا گیا جنت، عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا جب پہنچے آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، جنتیوں کو دکھایا گیا، جہنم اور جہنمیوں کی وعید بھی آپ کو دکھلایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں وہ تم دیکھ لو گے تو تمہاری نیندیں خراب ہو جائیں، نرم و گرم بستر چھوڑ کر پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جائیں۔ وہ جنت جس کے تیاری میں لوگ دنیا میں مشقتیں، رات کی نیندیں خراب کر کے رب کی عبادت سے سرشار ہو کر رہے ہیں، ان کے ہاں فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹو، وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ اس وقت مومن کی چاہت ہوگی کہ اللہ مجھے جلدی لے جاؤ جنت کی طرف، دنیا سے اب وہ بے رغبتی کرنے لگیں گے، ورنہ کون چاہتا ہے مرنے کو پسند کریں۔ لیکن فرشتے جب جنت کی خوشبو، جنت کی لباس لے کے اس کو روح کو ڈھانپ کر لے جانے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت جنتی مومن کہیں گے اللہ مجھے جلدی لے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، محشر اور حساب کتاب ایک لمبی کہ کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں اور سفر ہیں، آخر میں جب جنت کی طرف پہنچیں گے، جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، اب خوف کے ایام ختم ہو گئے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مبارک ہو تمہارے لیے وہ جنت جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا کر رکھا تھا، تم جس کی امید رکھتے تھے، آ جاؤ۔ وَقَالَ لَهُمْ، دوسرے جگہ پر فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، بہترین قیام گاہ ہے، سلامتی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں، اذیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، پہلی ٹیم جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورت کیفیتیں یہ ہوں گے، اتنے چمکتے ہوئے آئیں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہے، اور یہ جنتیوں کی کیفیت صورت آپ نے فرمایا دوسرے درجے پر جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ ستاروں کی طرح، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ جنتی جنت میں جاتے ہوئے جانے کے بعد پھر ان کی کیفیت یہ ہوگی لا یبولون، نہ ان کو قضائے حاجت ہوگی، اور ولا یتغوتون ولا یمتخطون ولا یتفلون، نہ لعاب دہن ہوں گے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، امشاتہم الذہب، ان کے لیے سجانے کے لیے، بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے کنگیاں ہوں گے، اور مشک عنبر کے پھاب ہوں گے جس سے ان کو صفائی کیا جائے گا، ازواجہم حور العین، موٹی موٹی آنکھوں والی جنتی حور عین ہوں گے، ان کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ایک آدمی کے اخلاق کی طرح ہوں گے، سارے جنتی با اخلاق ہوں گے، علی صورت ابیہم آدم 60 ذراع، ہر جنتی کے قد و قامت آدم علیہ السلام کا جو تخلیقی قامت ہے 60 ہاتھ ہوں گے، اونچے ہوں گے، ان کی عمر 33 سال کے نوجوان کی کیفیت ہوں گی، اور ان کی آنکھیں جو ہیں سرمگی آنکھیں ہوں گے، اور ہمیش ہمیش وہ جنت میں رہیں گے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے مسافت جو ہے مدینے سے بصرہ تک کے، یعنی حجاز سے لے کر شام تک ایک جنت کی دروازے کے مسافت ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی، ایک دروازے کی جو مسافت ہے دنیا کی 40 سال سفر طے کرنے کے برابر، اتنے بڑے بڑے جنت کے دروازے ہیں۔ یہ 8 دروازے ہوں گے، جہنم کے 7 دروازے کم ہوں گے اس کے مقابلے میں، اور ان دروازوں کے لیے کوئی باب الریان ہے جو کثرت سے روزہ رکھنے والے وہاں سے جائیں گے، کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، کوئی باب الجہاد سے، کوئی باب الصدقات سے۔ خلیفۃ رسول اللہ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول جائیں گے تو ایک ہی دروازے سے، لیکن کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلا ہوا آ جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق تیرے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہر دروازے کے بعد مان جو ہے انہیں چوکیدار آپ کو بلا رہے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ان
دروازوں کو مومنین کے لیے کھل جائیں گے، عام مومنین کے لیے بھی۔ کن مومن کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبالغ الوضوء، جب بھی کوئی مومن وضو کر لیتا ہے، وضو صحیح کرتا ہے، تین دفعہ دھو لیتا ہے، وضو میں کمی بیشی نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، ولا يحدث فيها نفسا، اس میں خیالوں میں نفس کی باتیں نہیں کرتا، خشوع سے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس وضو کے بعد جب وہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الثمانیۃ الجنہ، آپ نے صحیح وضو کر کے مسجد کی طرف پلٹیں، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھتی رہتی ہیں، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، خاون کی اطاعت کرتی ہیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، پاک دامن رہتی ہیں، فَلْتَدْخُلْ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، سال کے روزے رکھ لیتی ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الثَّمَانِيَةِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کو، ماؤں کے لیے یہ دروازے کھل جائیں، اور یہ جو شروط لگائے ہیں خواتین کے لیے، اس پر پابند رہنے کی اللہ مومنات کو توفیق عطا فرما۔ یہ جنت بہت سارے درجات ہیں، جنت کے بھی طبقات ہیں، جنت الخلد ہے، دار السلام ہے، الجنہ ہے، دار المقام ہے، جنت المأوا ہے، جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، جنت المقعد صدق ہے، جنت الفردوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فردوس سب سے اونچے ترین جنت ہے، جہاں سے سارے جنت میں نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ جب بھی تم لوگ اللہ سے سوال کرو جنت کے تو فاسأل اللہ جنت الفردوس، فردوس کی سوال کر لو، اللہم انا نسألک جنتک الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کے سوالی ہے۔ ان تمام جنتوں میں فرشتے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس جنت میں طرح طرح کے نہریں سجی ہوئی ہیں، اور اس نہروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہار من لبن، دودھ کی نہریں ہیں، دودھ میں جو طاقت ہے، قوت ہے، افادیت ہے، یہ آج کے میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کیا۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وہاں شراب ہے، شراب طہور ہے جو دماغ پر پردہ ڈالنے والی نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، دنیا کی شہد کو تو صاف کرنے پڑتے ہیں، وہاں صاف ستھرے شہد ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ سب سے بڑی بات وہ مغفرۃ من ربہم، سورہ محمد آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ جنت ان کے لیے سعادت ہے، ان کے لیے نعمت ہے۔ فہم فی روضۃ یحبرون، جنت میں ان کے لیے آؤ بگاؤ استقبال ہوں گے اور ان کے لیے خوشیاں ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے جو تم چاہو گے اللہ عنایت کر لے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم مانگو گے دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کیوں؟ اللہ غفور رحیم کی طرف سے تمہاری ضیافت ہوگی، لیکن وہاں چاہت وہی ہوگی جو پاک اور صاف ہے، وہاں کے دل و دماغ جسم ہر چیز پاک ہے۔ دنیا میں شیطانی شہوتیں ہیں، رغبتیں ہیں اور مصائب و آلام سے وہ گھیرے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بری خیالات نہیں ہوں گے، ہر جنتی اپنے جگہ پر خوش ہوں گے۔ فلا تعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا جنتیوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر یہ نعمت دیکھ لیں تو پھر کبھی بھی دنیا کی
گناہ اس سے تصور بھی نہ کر لیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام اللیل کرتے، دن کو مسلسل روزے بھی رکھتے تھے. امت کے لیے تو جائز نہیں مسلسل روزے رکھنا. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں آپ کھڑے کھڑے عبادت کرتے کرتے، جبکہ آپ سید البشر ہیں اور آپ سید الاولین و آخرین ہیں، آپ کے ہاتھ پر جنت کھولے جائیں گے، آپ معصوم ہیں. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اللہ ہمیں اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان والے جو جنتیوں کی صفات ہیں وہ یہ ہیں جب اللہ کے کلام پڑھ کے سنایا جائے تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتی ہے، اللہ پر یقین بھروسہ کرتے ہیں. اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو کبھی چھوڑتے ہی نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ینفقون، خرچ بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے پکے مومن ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں، ومغفرت، ان کے لیے اعلان معافی ہے، ورزق کریم، جنت کی اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ اکبر وللہ الحمد. جنت میں ہر جنتی کے لیے محلات ہوں گے، کمرے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت، مسلم میں بھی ہے، ان فی الجنہ لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما تراؤون الکوکب الدری الغابر. جنتیوں کے محل ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کہ تم رات میں دور ستارے چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جنتی، ان کے محلات، ان کے رہائش گاہیں، ان کی جنت اس طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے جیسے ستاروں کی بلندی ہے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ تو انبیاء ہی کے مقام مرتبے ہوں گے اتنے بلند بالا مقام پر. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ انبیاء کا صرف مقام نہیں، ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اللہ پر پکے سچے ایمان لے آیا اور نبیوں کی تصدیق کی. اللہ ہم تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ. ہم اقرار بھی پڑھتے بھی ہے. اللہ ہمیں وہ مقام عنایت فرما. جنتیوں کے خیمے بھی ہوں گے. خیمے کیسے ہوں گے؟ معراج کے موقع پر آپ کو دکھایا، بخاری مسلم کی روایت ہے. سدرۃ المنتہا سے آپ کو آگے بلند کیا گیا. پھر فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا کو پہنچے جبریل نیچے رہ گئے، اوپر جانے کی اس کو اجازت نہیں ملی. ادخلت الجنہ، مجھے آٹومیٹک جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے مجھے اٹھا لیا، جنت میں داخل کر دیا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، میں نے دیکھا جنت میں موتی کے خیمے ہیں جو چمک رہے ہیں. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، وہاں کی مٹی مشک عنبر ہے. اور دوسری روایت میں ہے، وہ بھی بخاری مسلم ہے، ان للمؤمن فی الجنہ لخیمہ، مومن کے لیے ایک جو خیمہ ہوگا من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، ایک بہت بڑا موتی ہوں گے چمکتے ہوئے، خالی ہوں گے وہ اندر سے. طولها 60 میلا، ایک موتی کی جو مسافت ہے 60 میل ہوں گے، اور اس میں مومن اور مومنین کے اہل و عیال ہوں گے. اتنے بڑے ہوں گے اس کونے سے دیکھ لیں پرلے طرف کے لوگوں کا نظر آنا مشکل ہوگا. اور جنتیوں کے محل کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، ان فی الجنہ غرفہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، شیشے کے محل ہوں گے، اندر سے باہر نظر آ رہے ہیں، باہر سے اندر نظر آ رہے ہیں. اعد اللہ تعالی لمن، کن کے لیے ہیں؟
وہ کون سے اعمال کرنے والے ہیں؟ یہ عمل یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، لوگوں سے نرم رویہ رکھتا ہے، باتوں میں سختی نہیں، بد اخلاقی نہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، نفلی نماز پہ در پہ روزے رکھ لیتا ہے، وَأَفْشَ السَّلَامِ، اور سلام عام کر لیتا ہے، جاننے والے نہ جاننے والے ہر مسلمان پر وہ سلام کرتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نمازیں پڑھ لیتا ہے، لوگ اپنے نرم و گرم بستر میں سو رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا ان کے لیے دخل الجنت بالسلام، یہ لوگ ہیں بڑے امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے درخت کے بارے میں فرمایا زبرجد کی درخت ہوں گے، اس کے شاخیں پھیلی ہوئی ہے چمکتے ہوئے، اور اس میں لولو چمکتے ہوئے پھل کی طرح ہوں گے۔ فتحیب لها الریح، جب ہوا چلتی ہے جنت کی تو وہ لولو مرجان جو چمک رہے ہیں وہ آپس میں لگنے سے ایسی خوبصورت میوزک کی آواز آئیں گے، دنیا میں کسی انسان نے ایسی خوبصورت آواز سنے نہیں ہوں گے۔ یہ تو درختوں کی آواز ہے، میوزک ہے جو خاص قسم کی جنت کی ہے۔ دنیا کی میوزک جو ہے سحر انگیز ہے، لیکن اس میں شیطانی آواز ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سفر کے اندر جانور کے پیر میں گھنٹی لگی ہوئی ہے، گھنٹی جو عیسائیوں کے عبادت خانوں میں لگی ہوئی ہے، وہاں شیطان آ جاتا ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کتے ہوں، جہاں گھنٹی بج رہی ہو دنیا کی، عیسائیوں کا جو شعار ہے، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن جنت کی گھنٹیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے سرانے پر ایک حور عین ہوں گی اور پیر کی طرف ایک حور عین ہوں گی، وہ اللہ کے حمد و ثنا گائیں گی بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَهَا الْجِنُّ وَالْإِنسُ، دنیا میں جنات اور انسان نے ایسی خوبصورت آواز کسی خاتون یا کسی انسان سے نہیں سنے ہوں گے۔ تو یہ جنتیوں کو بہترین نعمتیں اور بہترین رہائش گاہیں، بہترین بیگمات، انا انشأناہن انشاء، دنیا کی بیگمات کو بھی جو سجا بجا کے پیش کر دیں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ ان کے بیگمات جو ہے جنت میں تخت اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور حورات العین دنیا کی خواتین کے خادموں کی طرح ہوں گی، اور مردوں کو ایسے سجائے جائیں گے جب جمعہ کے دن ایک ہوا لگے گی اس سے جنتی مرد اور عورت سب کی چہرہ اور چمک رہے ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو چمک اور خوبصورتی ہوں گے وہ اس دن ہوں گے جس دن فرشتے اعلان کریں گے، کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں نکلو باہر، ان لکم موعد، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، یرید ان ینجزکم، وہ وعدہ پورا کرنا چاہ رہے اللہ رب العالمین، سب نکلو۔ کوئی ٹیلوں پر، کوئی محلات کے اوپر جنت میں باہر نکلیں گے، جنتی کہیں گے الم یثقل اللہ موازیننا، ہماری نیکیاں وزنی کر کے جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہروں کو مزین کر دی، جہنم سے بچا لیا، اب جنت کی اتنی ساری نعمتوں کے بعد اور کیا وعدہ رکھا ہے؟ سب اس وعدے کو لینے کے لیے، انعام کے حصول کے لیے جنتی تیار ہوں گے، سب نکلے ہوئے ہوں گے فرشتوں کی ندا پر۔ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ اپنا پردہ جو بندہ زندگی بھر بن دیکھے اللہ کی بندگی کرتے رہے ہوں گے، خوشی کا مقام ہوں گے اور انتہائی فرحت اور مزین کا مقام ہوں گے، اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے اور مومنین کو اپنا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن اللہ رب العالمین کو مسلمان ڈائریکٹ، مومن اہل جنت ڈائریکٹ دیکھیں گے،
اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند ہو اور بادل بھی نہ ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح مومنین اہل جنت قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ جو نعمت ہے یہ سب سے جنت کی نعمت ہوں گے۔ یہ تو اس ماں سے بھی پوچھو جو اپنے اولاد سے داغ مفارقت کرنے کے بعد سالوں کے بعد ملاقات کریں، کیا اس کو راحت سکون ملتی ہے؟ تو اللہ کی شفقت، مہربانی، ہمدردی کا 99 میں سے ایک حصہ جو ہے، 100 میں سے ایک حصہ انسانوں کی ماؤں کے دلوں میں رکھا ہے۔ وہ غفور، وہ رحیم، وہ کریم کی محبت کے ساتھ اللہ کی جب دیدار ہوں گے تو یہ جنت کے سب سے بڑی نعمت ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ دیدار نصیب فرما اور جنت کے اہل بننے کے لیے جنتیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔